السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایڈوکیٹ افسر جہان ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے آپ کے سامنے ایک ذمہ داری کی بات کرنے آئی ہوں۔ پچھلے 10 سالوں میں ہمارے ملک میں اتنا ظلم اور اتنی نفرت کو ہم چپ چاپ دیکھتے اور سہتے رہے، یہ بات کسی سے نہیں چھپی ہوئی۔ کبھی ہماری مسجدوں کو شہید کیا گیا تو کبھی ہمارے مدرسوں پر تالے لگائے گئے اور ان پر بلڈوزر چلا دیے گئے۔ داڑھی ٹوپی رکھنے والوں کو کھلے عام قتل کیا گیا، کبھی لو جہاد کے نام پر تو کبھی بیف بین کے نام پر ہمارے مسلمان بھائیوں اور بیٹوں کو کھلے عام موب لنچنگ کر کے مار دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے اوپر یو اے پی اے جیسے قانون کے ذریعے کتنے ہی جھوٹے مقدمے چلا کر جیلوں کو بے قصور مسلمانوں سے بھر دیا۔ جس نے بھی آواز اٹھائی ان کے گھر تک بلڈوزر سے گرا دیے۔ یونیفارم کے نام پر ہماری ماں بہنوں کے حجاب کو اتروایا گیا۔ حجاب کو بین کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ اتنا ہی نہیں، اس کے ذریعے سے ہماری بیٹیوں کی پڑھائی پر روک لگا دی۔ تاریخی مقامات جو مسلمانوں کے نام پر تھے ان تمام ناموں کو بدل کر رکھ دیا۔ بجرنگ دل جیسی ایک آرگنائزیشن کھلے عام دھڑلے سے یہ اعلان کرتی ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو پھنسا کر ان سے شادی کر کے ان کی گھر واپسی کرائی جائے، اور اسی سازش کے تحت ہماری کئی بیٹیوں کو پھنسایا گیا، ان سے شادی کی گئی، ان کو مرتد کروایا گیا، ان کا مذہب بدلایا گیا، یہاں تک کہ ان کا قتل عام بھی کیا گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بار بار گستاخی ہوتی رہی اور ہم کتنی ہی بے بسی کے ساتھ اس سارے ظلم کو سہتے رہے اور دیکھتے رہے۔ مانو کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کی اس ملک میں دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ جس کسی نے آواز اٹھانے کی کوشش کی، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا پھر میڈیا سے تعلق رکھنے والے، ان کی آواز کو دبا دیا گیا۔ کبھی ای ڈی ریڈز کروائے گئے تو کبھی ان بے باک رپورٹرز کو بنا کسی قصور کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ہم سے بار بار ہماری وطن پرستی پر سوال اٹھایا گیا اور سی اے اور این آر سی جیسے قانون بنائے، ہندو مسلم کے دنگے کروائے، اور آج اس ملک کے پردھان اپنے عہدے کا کوئی لحاظ کیے بنا، اپنے عہدے کی ذمہ داری کو پوری طرح سے بھول کر، نظر انداز کر کے، کھلے عام جنہوں نے انہیں اپنا پردھان چنا انہی مسلمانوں کو کھلے عام پبلک میٹنگز پر کہتے ہیں کہ یہ گھسپیٹیے ہیں۔ اتنا زہر اور اتنی نفرت پھیلائی کہ اس ملک، ہمارے ملک کی ہوائیں اور فضاؤں میں جیسے یہ ہوائیں اور فضائیں مسلمانوں کے لیے زہر اگلتی ہیں۔ تو آئیے، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک ہو کر اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے ان نفرت پھیلانے والوں کو اور ان ہندو مسلم کے بیچ دیوار اور درار ڈالنے والوں کو اپنے ووٹ کی طاقت دکھا دیں۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ان تمام ظلموں کا ہم صحیح طریقے سے جواب دیں۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے ان تمام ظلموں پر ہمیشہ کے لیے روک لگا دیں۔ اس لیے آج میں آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنا ووٹ ضرور دیں، ساتھ ساتھ اپنے ووٹ کو ڈیوائیڈ بھی نہیں ہونے دیں، کیونکہ آج جتنا ضروری ووٹ کرنا ہے اتنا ہی ضروری ہمارے لیے ان بی جے پی کی ان بی ٹیمز کو پہچاننا بھی ہے جو مسلمانوں کو صرف ایک ووٹ بینک کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اسی کا آج میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کا نمونہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، تو آئیے اس ویڈیو کو تھوڑا دیکھیں۔ خاموش بیٹھو، وہی 12% ہی بولے، خاموش بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔
వాటేవాడు 12% వాడేవాడు చెప్తా కదరా भाई తొందర ఎందుకు పడుతున్నావు बैठो खामोश बैठो बोलो बैठो बैठो ना तुम्हारे बाप को बोलूंगा क्या बात है तेलंगाना के हमारे मुसलमान बुजुर्गों को भाइयों को और हमारे मुस्लिम बहनों को मैं सलाम करता हूं हर रमजान में मैंने हमारे गरीब मुसलमान भाई और बहनों के लिए तोहफा भेज रहा था क्या इस बार रमजान में तोहफा मिला क्यों नहीं मिला क्या वजह है इसके पीछे कौन है ये क्या इंसाफ है तो इसलिए जितना लाजिम और ज़रूरी हम पर वोट करना है इतना ही ज़रूरी हमें इन वोट कतरियों को पहचानना भी है। तो आइए इसीलिए हाथ से हाथ मिलाकर हम आज वोट करते हैं, अपनी पूरी ताकत और सलाहियतों के साथ इंडिया का साथ दीजिए और हाथ को वोट दीजिए।